السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے ٹھیک سے ہی ہوں گے. مذہبی ویڈیوز میں بناتا ہوں، اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ وائس والی ہیں صرف. اور یہ ویڈیو میں نے کیمرہ سامنے رکھ کے آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں. اور یہ ہے کہ ابھی میں اس طرح سے ہی بنا لوں گا. کبھی کبھی جب ٹائم نہیں ملے گا تو میں کیمرے کے سامنے ہی آ کے آپ لوگوں کو بات سمجھا دوں گا. مذہبی طریقے سے ویڈیو بناتا ہوں میں، اور مذہبی طریقے سے آپ لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور نبی کرام جتنے بھی گزرے ہیں وہ کون تھے، صحابہ جتنے بھی ہیں، صحابہ کی تاریخ ہے. تو یہ بات تو خیر میں سمجھاؤں گا، لیکن سب سے زیادہ جو میرا فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کس طرح سے چلا رہے ہیں. یہ زیادہ میرا فوکس ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کس طرح چلا رہے ہیں، اس بات میں زیادہ فوکس ہوگا. نیند بڑی آ رہی ہے مجھے، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں. تو یہ ہے کہ لیکن خیر ویڈیو بنانا ضروری بھی تھا، کیونکہ مذہب اور اسلام تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو بات آپ سیکھو وہ اچھی بات ہو اور فائدہ مند بات ہو تو اس بات کو آپ پھیلاؤ. مذہب آپ کو یہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں کہ فائدہ مند بات کو میری مخلوق میں پھیلاؤ. تو یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر. علم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو طرح کے علم ہیں. اچھا، پہلا علم تو یہ ہے کہ ایک علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہا ہے، اور وہ قرآن اور نماز کے ذریعے سے انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن علم ایک ایسی طاقت ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ علم ایک طاقت ہے. علم ایک ایسی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے مفتی ہیں، اور بہت سارے مولوی بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی علماء میں یا کسی مفتی میں کچھ الگ سی بات ہوتی ہے. ان کی زبان میں، ان کے انداز میں ایک طاقت ہوتی ہے. انسان جب ان کو سنتا ہے تو سنتا ہی رہ جاتا ہے. اور کسی علماء میں نہیں ہوتی ایسی کوئی بات. وہ کیوں ہے؟ دیکھیں، نماز اور قرآن تو انسان پڑھ سکتا ہے، اور نماز قرآن سے انسان ثواب حاصل کر سکتا ہے. ڈیتھ کے بعد، مرنے کے بعد انسان کو جو زندگی ملے گی اس پہ انسان نماز اور قرآن کے ذریعے سے اچھی زندگی گزار سکتا ہے ڈیتھ کے بعد. اور زکوٰۃ کرنا، خیرات کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، اس طرح سے بھی آپ کی ڈیتھ کے بعد جو لائف ہے وہ اچھی ہو جائے گی. لیکن جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ اس نماز اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علم کو نہیں دیتے. علم ایک الگ چیز ہے. دیکھیں، اکثر جو علماء ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، وہ تو صحیح ہے، نماز قرآن تو پڑھ رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے ان کو. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مولوی ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ہوتا ہے ایسا. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ کچھ حضرات جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ ان سب کے بعد وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان سب کے بعد وہ بد نظری کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب موبائل، جو آج کل بچے کے پاس موبائل ہے، وہ جو ہیں وہ موبائل میں اکثر انسان موبائل میں کتنی چیزیں دیکھ لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہیں جا رہے ہو آپ تو پھر کسی پہ نظر بھی ڈالتے ہو آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ہے، نظر کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر علم کو حاصل کرنا ہے تو نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی. اگر علم کو حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا. یہ سب نماز اور قرآن کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. یہ شرطیں ہیں
علم علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ شرطیں ہیں. اور انسان اگر کاروبار کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، تو اس میں غلط طریقے سے پیسے نہ کمائے، کیونکہ پیسہ آتا ہے تو پھر انسان اپنی ضرورت کی چیزوں کو پورا کرتا ہے. انسان کپڑے پہنتا ہے، انسان اچھا کھاتا پیتا ہے. پیسے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ضرورت کی چیزیں پوری ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو پیسہ ایک کاغذ ہے پیسہ. ٹھیک ہے نا، وہ کاغذ آتا ہے تو انسان جینے کے لیے جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انسان پوری کر لیتا ہے. بس یہ کاغذ کی اتنی اہمیت ہے، یہ پیسے کی صرف اتنی اوقات ہے. بیسیکلی انسان اچھا پہننے کے لیے، اچھا کھانے پینے کے لیے اور اچھی سواری گاڑی وغیرہ لیے، لوہے کی جو گاڑیاں ہیں ان میں گھومنے کے لیے انسان پیسے کماتا ہے بس، ورنہ پیسہ تو ختم ہو جاتا ہے. پیسے کوئی اوقات نہیں ہے. تو غلط طریقے سے رزق نہ کمائے، غلط طریقے سے پیسے نہ کمائے. مطلب یہ کہ غلط طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کریں، صحیح طریقے سے پورا کریں. تو یہ بھی ایک علم کو حاصل کرنے کی شرط ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو ان شرطوں کو پورا کرنا پڑے گا. جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، جھوٹ نہ بولے انسان، نظر کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کو کنٹرول میں رکھے، غلط چیز نہ دیکھے. ٹھیک ہے نا، یہ شرطیں ہیں اللہ تعالیٰ سے علم کو حاصل کرنے کے لیے. پھر غلط طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کرے، غلط طریقے سے پیسے نہ کمائے. ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں اب انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو علم دیں گے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ طارق جمیل صاحب ہیں، ان کی بات کچھ الگ ہی ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کی بات کچھ الگ ہی ہے. ان کی آواز میں ایک پکڑ ہے، ایک طاقت ہے. اور یہ ایک تھے مفتی ظفر علی خان صاحب. ان کا تو خیر میں ڈائی ہارٹ فین رہ چکا ہوں، میں ان کا بہت بڑا فین تھا مفتی ظفر علی خان صاحب کا. تو وہ بھی، ان کے پاس بھی بہت علم تھا، علم بہت تھا ان کے پاس بھی. اور ان کے پاس تو خیر جنات بھی تھے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم دیا تھا. تو کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جن کی بات کچھ الگ ہوتی ہے. کیونکہ وہ شرطوں کو پورا کرتے ہیں، علم کی شرطوں کو، علم کے طریقے کو، علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے طریقے پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن اور نماز پڑھنے کے بعد جب انسان طریقے پہ چلتا ہے علم کے، جب علم کی شرطوں کو پورا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، نظر کی حفاظت کرتا ہے، نظر کو غلط نہیں چلاتا، غلط طریقے سے رزق نہیں کماتا، تو مطلب غلط طریقے سے پیسے نہیں کماتا یا غلط طریقے سے کاغذ نہیں کماتا، یہ بول سکتا ہوں میں. تو یہ ہے کہ جب انسان ان شرطوں کو پورا کرتا ہے تو تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ علم ایک طاقت ہے اور وہ طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ علم، اور اچھا دیکھیں، جب علم آتا ہے انسان میں تو انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، انسان کا دماغ ایک طاقتور ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ کچھ الگ ہی ہو جاتا ہے. وہ دنیا کو ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے. علم ایک طاقت ہے. جاہل انسان کسی کو پسند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو انسان جب علم کی شرطوں کو پورا کرتا ہے تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں. انسان جب جھوٹ نہیں بولتا، نماز قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، نماز قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو نظر کی حفاظت کرنی ہے، غلط نہیں چلانا ہے. یہ موبائل میں آج کل جو الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا ہے انسان، یہ بھی بد نظری ہے. یہ نہ دیکھے، دماغ خراب ہوتا ہے. اور غلط طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کرے، غلط طریقے سے پیسے نہ کمائے. تو یہ بھی ایک علم کی یہ بھی ایک شرط ہے. تو یہ شرط جب انسان پورا کرتا ہے نماز قرآن پڑھنے کے بعد، تو تب جا کے اس کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں. اور جب انسان یہ سب چیزیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب انسان جھوٹ بولنا شروع کرے گا، جب انسان غلط طریقے سے نظر کسی پہ ڈالے گا یا موبائل میں غلط چیزیں دیکھے گا، مطلب وہ نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے علم واپس لے لیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے مولوی ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی معاملے میں بدنام ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ شرطوں کو پورا نہیں کر رہے. نماز قرآن تو وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو ثواب تو ملے گا، لیکن وہ شرطوں کو پورا نہیں کر رہے. تو پھر وہ ان کے پاس علم نہیں آتا تو پھر وہ شیطان ان کو بھٹکاتا ہے.
علم آئے گا تو انسان کا دماغ طاقتور ہو جاتا ہے، علم آئے گا تو انسان کا دل مضبوط رہتا ہے، تو پھر شیطان اس پہ اٹیک نہیں کر سکتا۔ تو علم کی شرطوں کو پورا کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے علم آئے گا۔ تو کتنے مولوی ہیں جو علم کی شرطوں کو پورا نہیں کرتے، نماز قرآن پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں، نماز قرآن پڑھنے کے بعد وہ نظر کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ بدنام بھی ہوتے ہیں، بدنام بھی ہو جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کسی ایک انسان سے، کسی ایک مولوی سے اگر کچھ اس طرح ہو رہا ہے تو آپ سب کو ایک نظر سے مت دیکھو، کیونکہ وہ اس کی غلطی ہے، وہ نماز قرآن پڑھنے کے بعد جھوٹ بول رہا ہے، نماز قرآن پڑھنے کے بعد وہ غلط نظر استعمال کر رہا ہے، تو وہ تو اس کی غلطی ہے نا۔ ہر علماء، ہر مفتی ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تھوڑا اس بات کو سمجھیں آپ لوگ۔ اچھا، ایک تو علم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو شرطیں پوری کرنی ہے تب جا کے علم آپ کو حاصل ہوگا، اور علم ایک طاقت ہے جیسے میں نے پہلے کہا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کسی کو یہ علم دیتے ہیں، ہر کسی کو نہیں۔ باقی نماز قرآن پڑھنے کا ثواب تو انسان کو مل جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ایک علم ہے جو دنیاوی علم ہے، جو آج کل کالج یونیورسٹیز میں لوگ حاصل کر رہے ہیں، ینگسٹر حاصل کر رہے ہیں، اس کو علم نہیں بولتے۔ ایک ورڈ ہے ایجوکیشن، جو انگریزوں نے نکالا ہوا ہے، وہ ایجوکیشن جو ایک ورڈ ہے، اس کو جسٹ ایجوکیشن ایک ورڈ، وہ ایک لینگویج میں اس کو بولتے ہیں، جو ینگسٹر یونیورسٹیز اور کالج میں حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کو علم نہیں بولتے، جو کالج یونیورسٹی میں ینگسٹر حاصل کر رہے ہیں اس کو علم نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں ہنر۔ ہنر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انسان جب کوئی چیز پیسوں کے لیے سیکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہنر۔ اب کالج یونیورسٹی میں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ کیوں ہیں، میں بھی خود کالج کا پڑھا ہوا ہوں، مطلب میں کالج کا تو خیر نہیں، یونیورسٹی KU کراچی یونیورسٹی سے میں خود پڑھا ہوا ہوں، لیکن جب کالج یونیورسٹی میں جب ینگسٹر جاتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے تو وہ ہنر سیکھنے جا رہے ہیں، بیسیکلی ہنر۔ اور ہنر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ انسان جسٹ ایک چیز سیکھ رہا ہے اور وہ سیکھ کے انسان پیسے کمائے گا، بس دیٹس اٹ، اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو یونیورسٹیز اور کالج میں جو ینگسٹر جا کے ہنر سیکھ رہے ہیں اس سے ان کو شعور نہیں آ سکتا، اس سے ان کو مینرز نہیں آتے۔ اکثر کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں جو بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا بھی ہے یہ، ان کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، تو اور ان کی غلطی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مائنڈ بنا کے جا رہے کہ ہم کو صرف یہ سیکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں پیسے کمانے ہیں، بس۔ ان کے مائنڈ میں پیسہ ہے، ان کے مائنڈ میں مینرز نہیں آ رہے، ان کے مائنڈ میں ایک شعور نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور سب کو نہیں بولوں گا میں، تقریباً 70-80% تو مینرز ختم ہو جاتے ہیں، 70-80% ینگسٹرز میں مینرز ختم ہو جاتے ہیں، باقی 20-25% کچھ رہتے ہیں جن میں عقل شعور شروع سے ہوتی ہے، مینرز تمیز بڑوں سے بات کرنے کی شروع سے ہوتی ہے، ورنہ تو وہ کالج یونیورسٹی میں جا کے 80% ینگسٹرز کے مینرز ختم ہو جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اب ایک انسان نے PhD کیا ہوا ہے، ایک انسان نے ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ اور اس نے وہ ایک ڈگری حاصل کر لی ہے، کاغذ کا ٹکڑا حاصل کر لیا ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر اگر بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس میں مینرز نہیں ہے، تو ایسا آدمی آپ کو اچھا لگے گا؟ لیکن مینرز اور کیوں نہیں آ رہا، وہ مینرز اس میں کیوں نہیں آ رہے، تمیز بیہیویئر کیوں نہیں آ رہا اس میں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں پیسہ ہے، وہ جا کے جسٹ وہ صرف اس لیے وہ ہنر سیکھ رہا ہے، کالج یونیورسٹی میں وہ جا رہا ہے تو وہ ہنر سیکھ کے اس لیے باہر نکل رہا ہے کیونکہ اس کو پیسے کمانے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مینرز اور تمیز اگر نہیں آ رہی ہے تو اس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ انسان اس چیز کو سمجھے۔ اچھا، مذہب اور اللہ تعالیٰ کا علم سب سے پہلی بات کیا کر رہا ہے؟
مذہب اور اللہ تعالیٰ کا علم جو کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ انسان میں مینرز ہونے چاہیے، اخلاق۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میری آپس میں، میری مخلوق سے، انسان سے تمیز سے بات کرے، مینرز سے بات کرے، اخلاق، بیہیویئر اچھا رکھے۔ یہ مذہب سب سے پہلی شرط یہی سکھا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان ہنر اگر نہ سیکھے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، چلو سیکھ بھی رہے تو اتنا پاگل مت ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بس یہ کہ لیکن علم حاصل کرے انسان، کیونکہ علم سے آپ کو تمیز آئے گی۔ علم، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، قرآن، نماز، آپ کے اندر مینرز لے کر آئیں گے، آپ کے دماغ کو طاقت دیں گے۔ علم آپ کے دماغ کو طاقت دیتا ہے، علم آپ کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان علم کو سیکھے اور علم کی شرطوں کو پورا کرے، جھوٹ نہ، نماز قرآن پڑھنے کے بعد جھوٹ نہ بولے، نماز قرآن پڑھنے کے بعد آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا، بس چھوٹی سی بات تھی، یہ سمجھانی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ ہے کہ انسان علم کو اگر حاصل کرنا ہے تو علم کی شرطوں کو پورا کرے، اور نماز قرآن پڑھنے کے بعد علم کی شرطیں انسان اگر پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتے ہیں اور ہر کسی کو علم نہیں دیتے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں یار، آپس میں جو پڑوسی ہیں جتنے بھی، آپس میں پڑوسی کا خیال رکھا کرے۔ اور بس یہی کہنا تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔